بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ عزیز طلبہ، نور الایضاح کتاب کی آج ہماری یہ کلاس نمبر 12 ہے، اور آج کی نشست میں ہم جو موضوع شروع کر رہے ہیں وہ وضو ہی سے متعلق ہے، اور اس میں ہم آداب وضو شروع کر رہے ہیں۔ جیسے گزشتہ کلاس میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہم جو ہے یہ تقریباً 4-5 مزید عنوانات رہتے ہیں وضو سے متعلق، تو اس فصل کے اندر انشاءاللہ وضو کے آداب کا بیان ہوگا۔ مصنف نے اس فصل میں تقریباً 14 آداب کا تذکرہ کیا ہے، جن کو آپ مستحبات بھی کہہ سکتے ہیں اور جن کو وضو کے آداب بھی کہا گیا ہے۔ ان 14 کو ہم ترتیب وار ایک ایک کر کے دیکھیں گے۔ سب سے پہلے یہاں سے دیکھیے یہاں تک نمبر 4 تک فرماتے ہیں کہ من آداب الوضوء 14 شیئا، کہ وضو کے آداب میں سے تقریباً 14 چیزیں ہیں۔ نمبر 1 الجلوس فی مکان مرتفع، کہ کسی بلند مکان اور بلند جگہ پر بیٹھنا، یعنی کسی بلند جگہ میں اور اوپر کی جگہ میں، اونچی جگہ میں بیٹھ کر وضو کیا جائے، تاکہ جو آپ کے بدن سے جو مستعمل پانی ہے اور اس کی جو چھینٹیں ہیں اس سے انسان محفوظ رہے اور وہ انسان کے بدن پر نہ لگے، یا نیچے زمین پر جو ہے وہ پانی لگ کر انسان کے بدن پر نہ لگے، ٹھیک ہے۔ اور استقبال القبلہ، اسی طرح قبلے کی طرف منہ کر کے نماز وضو کرنا یہ بھی بہتر ہے۔ وعدم الاستعانہ بغیرہ، کسی اور سے مدد نہ لینا۔ استعانہ کا مطلب ہوتا ہے مدد لینا، تو کسی اور سے وضو کے دوران مدد نہ لی جائے، یہ زیادہ بہتر ہے۔ وضو کے دوران کسی اور سے مدد نہ لی جائے۔ مثال کے طور پر علماء نے لکھا ہے کہ دیکھیں دوسرے سے مدد لینے کی 2 صورتیں ہوتی ہیں۔ پہلی صورت تو یہ ہے کہ آپ کو کوئی عذر ہے اور آپ دوسرے انسان کی مدد کے بغیر وضو نہیں کر سکتے، پھر تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، پھر کوئی حرج نہیں ہے، آپ کسی اور کی مدد سے وضو کر سکتے ہیں۔ دوسری صورت یہ ہے کہ آپ کو کوئی عذر نہیں ہے اور بلا عذر آپ کسی کی مدد لینا چاہتے ہیں، تو اس کی بھی پھر 2 صورتیں ہیں۔ بلا عذر کسی اور کی اس طرح آپ مدد لے رہے ہیں تو اس کی بھی 2 صورتیں ہیں۔ ایک صورت تو یہ ہے کہ دوسرا شخص جو آپ کی مدد کر رہا ہے وہ باقاعدہ آپ کے اعضاء کو دھو رہا ہے، آپ کے چہرے کو ہاتھ لگا رہا ہے دھو رہا ہے، آپ کے ہاتھوں کو ہاتھ لگا رہا ہے، آپ کے پاؤں کو اس طرح کر رہا ہے، تو ایسا کرنا بلا عذر مکروہ ہے، اور اس کی علماء نے منع کر کے لکھا ہے کہ بھئی یہ درست نہیں ہے، یعنی مکروہ ہے۔ اور عذر ہو تو پھر الگ بات ہے، وہ ہم نے پہلے ہی پڑھ لی۔ دوسری صورت یہ ہے کہ مدد جو آپ کی کوئی اور کر رہا ہے وہ مدد صرف اور صرف پانی بھرنے تک، آپ کو لوٹا دینے تک یا اس حد تک ہے، اور باقاعدہ وہ آپ کو وضو نہیں کرا رہا، آپ کے چہرے کو پر پانی نہیں ڈال رہا ہاتھ کے اوپر، مطلب ایک خارجی طور پر آپ کے ساتھ استعانت اور مدد کر رہا ہے، اس کی علماء نے لکھا ہے کہ کوئی بھی حرج نہیں ہے اور اس کی گنجائش ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ مدد کی کچھ صورتیں ہیں، اس کو ذہن میں رکھنا ضروری ہے۔ نمبر 4 عدم التکلم بکلام الناس، کہ لوگوں کی جو گفتگو ہے، دنیاوی بات چیت ہے، وہ نہ کرنا، صحیح ہے۔ لوگوں کی جو عام طور پر لوگ بات چیت کرتے ہیں، دنیاوی باتیں کرتے ہیں، وہ اس کا تکلم نہ کرے، وہ باتیں نہ کرے۔ وضو کے دوران دعائیں پڑھے جو ہے وہ بہتر ہے، اور فضول باتیں نہ کرے۔ اب آتے ہیں ہم 5 سے 9 تک۔ نمبر 5 والجمع بین نیت القلب وفعل اللسان، اور جمع کرنا دل کی نیت اور زبان سے ادائیگی کے درمیان، یعنی وضو کے لیے نیت جس طرح ہم نے پہلے بھی پڑھا تھا سنت ہے، تو نیت تو صرف دل کے ارادے کو کہتے ہیں، لیکن اگر دل کے ارادے کے ساتھ ساتھ زبان سے بھی اس کا الفاظ ادا کر لیا جائے تو یہ زیادہ بہتر ہے اور وضو کے آداب میں سے ہے۔ نمبر 6 الدعاء والدعاء بالمأثور، اور منقول دعائیں پڑھنا۔ معصور کا مطلب ہوتا ہے منقول، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول دعائیں ہیں، ان دعاؤں کو پڑھنا یہ بھی زیادہ بہتر ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھ لیجئے کہ کچھ اس طرح کی دعائیں بھی بڑی مشہور ہوئی ہے کہ بھئی ناک میں پانی ڈالتے ہوئے یہ دعا پڑھے، منہ میں پانی ڈالتے ہوئے یہ دعا پڑھے، چہرہ دھوتے ہوئے یہ دعا، مسح کرتے ہوئے یہ دعا، ہاتھ دھوتے ہوئے یہ دعا۔ یہ ہر عضو کو الگ سے دھونے کی جو الگ دعائیں ہیں وہ حدیث سے ثابت نہیں ہے، یہ بات ذہن میں رکھنا ضروری ہے۔ عمومی طور پر بس حدیث میں صرف یہ آیا ہے کہ آپ عمومی دعا پڑھیں، اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی، اس طرح کی دعائیں جو عمومی دعائیں ہیں وہ پڑھے۔ ہر عضو کی جو الگ الگ دعا ہے وہ ثابت نہیں ہے۔ والتسمیۃ عند کل وضوء، اور عضو، ہر عضو کے وقت بسم اللہ پڑھے، ٹھیک ہے، جب بھی کوئی عضو ہے تو بسم اللہ پڑھے۔
اور اسی طرح وہ ادخال خنصرہ فی سماخ اذنی، ادخال کا مطلب داخل کرنا، خنصر سب سے چھوٹی انگلی کو کہتے ہیں ہاتھ کی، اور سماخ سوراخ کو کہتے ہیں، اور اذنی کان، تو مطلب یہ کہ جو ہاتھوں کی چھوٹی انگلی ہے اس کو کانوں کی سوراخ میں داخل کیا جائے تر کر کے کانوں کی، تاکہ کانوں کی سوراخ کا جو ظاہری حصہ ہے وہ صاف ہو جائے اور وہ بھی تر ہو جائے. ٹھیک ہے. نمبر 9 وتحریک خاتمہ الواسع، اور کہتے ہیں جو کشادہ اور کھلی انگوٹھی ہے اس کو بھی حرکت دی جائے. ہم نے پہلے پڑھا تھا کہ اگر انگوٹھی تنگ ہے تو اس کے نیچے چونکہ پانی آسانی سے نہیں پہنچتا تو وہاں ضروری ہے کہ آپ اس کو حرکت دیں تاکہ نیچے پانی پہنچ جائے. لیکن اگر انگوٹھی اتنی تنگ نہیں ہے، کشادہ ہے، واسع انگوٹھی ہے اور حرکت کر رہی ہے ویسے بھی، تو اس کے نیچے تو پانی آسانی سے پہنچ جائے گا، لیکن اس کے باوجود اس کو حرکت دینا تاکہ پانی اچھی طریقے سے پہنچ جائے، یہ زیادہ بہتر اور آداب وضو میں سے ہیں. تو یہ تقریباً 9 آداب ہو گئے. نمبر 10 اور 11. 10 ہے والمزمضہ والاستنشاق بالید الیمنی والانتخاط بالیسری. مزمضہ منہ میں پانی ڈالنا، استنشاق ناک میں پانی ڈالنا، ید الیمنی دایاں ہاتھ، امتخاط کا مطلب ہوتا ہے ناک صاف کرنا. امتخاط اس کا مطلب ہوتا ہے ناک کا رینٹ اور گندگی ہوا ہے ناک کے اندر وہ صاف کرنا. یسرا بایاں ہاتھ. تو فرماتے ہیں کہ منہ میں اور ناک میں آپ پانی ڈالیں گے تو دائیں ہاتھ سے پانی ڈالیں، اور انتخاط وہ بائیں ہاتھ سے کرے، یعنی ناک کی صفائی اگر کرنی ہے تو اس کو الٹے ہاتھ سے بائیں ہاتھ سے کرے. والتوضؤ قبل دخول الوقت لغیر المعذور، وقت کے داخل ہونے سے پہلے وضو کرنا معذور کے علاوہ لوگوں کے لیے. کچھ لوگ معذور ہوتے ہیں، مثال کے طور پر ان کو پیشاب کے قطروں کے مسئلہ ہوتا ہے یا کوئی اور عذر ہوتا ہے، ان کا وضو زیادہ دیر نہیں ٹھہرتا، تو وہ لوگ اگر نماز کے ٹائم کے داخل ہونے سے پہلے وضو کریں گے تو نماز کے ٹائم کے داخل ہونے کے ساتھ ہی تو ان کا وضو ختم ہو جائے گا. ٹھیک ہے. کیونکہ آپ کو پتہ ہے آگے پڑھیں گے کہ جو معذور ہوتے ہیں ان کے لیے یہی حکم ہے کہ وہ ایک وقت کے لیے وضو کریں گے، تو اگر وقت سے پہلے وضو کریں گے تو نیا وقت داخل ہوتے ہی تو ان کا وضو ٹوٹ جائے گا. تو وہ وقت سے پہلے وضو نہ کرے، وہ وقت کے داخل ہونے کے بعد وضو کرے. ہاں البتہ جو معذور نہ ہو وہ وقت کے داخل ہونے سے پہلے وضو کر سکتے ہیں. یہی آداب وضو میں سے ہیں اور یہ جو ہے وہ بہتر ہے. 12 سے 13 اور 14 اب یہ دیکھیے گا. فرماتے ہیں اچھا والاتیان بالشہادتین بعدہ، اور شہادتین کو پڑھنا وضو کے بعد، یعنی وضو جب مکمل ہو جائے تو اس کے بعد جو ہے شہادتین پڑھے. مثال کے طور پر جو ہے عمومی طور پر ایک دعا بھی پڑھتے ہیں، اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین. اور اس کے علاوہ باقاعدہ حدیث کے اندر یہ بھی آیا ہے کہ بھئی آسمان کی طرف نظر اٹھا کر جو ہے وہ شہادتین پڑھے، یعنی اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، یہ پڑھے. احادیث کے اندر باقاعدہ اس کا ذکر آیا ہے. وَأَن يَشْرَبَ مِن فَضْلِ الْوُضُوءِ قَائِمًا، اور یہ کہ وہ پیے وضو کے جو بچا ہوا پانی ہے اس کو کھڑے ہو کر. وضو کرنے کے بعد جو پانی بچ جائے اس پانی کو پینا مستحب ہے. اور جہاں تک کھڑے ہونے کی بات ہے یہ کوئی ضروری نہیں ہے، بیٹھ کر بھی پڑھ سکتے ہیں، کھڑے ہو کر بھی. ہاں کچھ علماء نے لکھا ہے کہ کھڑے ہو کر پینا زیادہ بہتر ہے تاکہ اس کا اثر پورے بدن میں پہنچ جائے، لیکن بہرحال یہ ایک برکت کے لیے ہے اور اس کو مستحب قرار دیا گیا ہے کہ پانی آپ بیٹھ کر پیے یا کھڑے ہو کر پیے، لیکن پیے. فضل کا مطلب ہوتا ہے بچا ہوا پانی. نمبر 14 وَأَن يَقُولَ، اور یہ کہ وہ پڑھے یعنی یہ دعا پڑھے کہ اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین، جیسے کہ ابھی میں نے آپ کا اس کا تذکرہ کیا تھا. یہ دعا اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین، یا اللہ مجھے آپ توبہ کرنے والوں میں سے اور پاک لوگوں میں سے بنا دے. تو یہ ہے وضو کے آداب. اب ہم اس فصل کو دیکھتے ہیں. اس فصل میں وضو کی مکروہات کا تذکرہ ہے، یعنی ایسی چیزیں جن سے وضو کے دوران بچنا ضروری ہے اور یہ چیزیں مکروہ ہے کیونکہ اگر کوئی آدمی ان چیزوں سے نہیں بچتا تو اس کے ثواب کے اندر کمی آ سکتی ہے، لہٰذا ان 6 چیزوں سے بچنا ضروری ہے. وَيُكْرَهُ لِلْمُتَوَضِّئِ 6 أشياء، اور وضو کرنے والے کے لیے 6 چیزیں جو ہے وہ مکروہ ہے. اب وہ 6 چیزیں کون کون سی ہے اس کو دیکھیے ترتیب وار. فرماتے ہیں الاسراف فی الماء، اسراف کا مطلب ہوتا ہے ضرورت سے زیادہ پانی خرچ کرنا، بغیر کسی ضرورت کے حد سے تجاوز کرنا اور ضرورت سے زیادہ پانی خرچ کرنا، اس کو کہتے ہیں اسراف. تو پانی کے اندر اسراف کرنا یہ بھی مکروہ ہے.
پانی کے اندر اسراف کرنا باقاعدہ یہ بھی مکروہ ہے، اگرچہ پانی زیادہ ہی کیوں نہ ہو، جتنا بھی زیادہ پانی ہو، آپ نہر کے اوپر ہی کیوں نہ ہو، تو بھی اس پانی میں اسراف کرنا یہ مکروہ ہے۔ وہ تقتیر فی، تقتیر کا مطلب ہوتا ہے کہ حد سے زیادہ کمی کرنا، کنجوسی کرنا، بخل کرنا، تنگی کرنا، اس کا معنی آتا ہے، ٹھیک ہے، بخل کنجوسی، تو مطلب یہ ہے کہ جتنا پانی ضرورت ہوتا ہے آپ اس سے بھی کم پانی استعمال کریں، تو اس کو کہتے ہیں تقتیر، تو نہ زیادہ بہت زیادہ کم اور نہ بہت زیادہ، بلکہ جتنی ضرورت ہے اعتدال کے مطابق اتنا پانی استعمال کریں۔ وَضَرْبُ الْوَجْهِ بِهِ، ضرب کا مطلب ہوتا ہے مارنا، اور پانی اور چہرے کو مارنا بھی پانی کے ساتھ، یعنی آپ ایسے ہاتھوں میں پانی ڈالے تو اس کو زور سے چہرے پر مارے چہرہ دھوتے ہوئے، یہ جو ہے مکروہات میں سے ہے، اور اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ آپ کے آس پاس کوئی اور وضو کرنے والا ہوگا تو اس کو تکلیف ہوگی، ٹھیک ہے، تو اس کو پانی کے قطرے پہنچیں گے، تو اس لیے یہ بہتر نہیں ہے، آپ آرام سے ہاتھوں میں پانی ڈالے اور آرام سے چہرے کے اوپر ڈالے، چہرے کے اوپر پھینکنا یا چہرے کو مارنا پانی سے یہ مکروہ ہے۔ وَالتَّكَلُّمُ بِكَلَامِ النَّاسِ، اور دنیاوی باتیں کرنا، لوگوں کی باتوں کی طرح باتیں کرنا یہ بھی مکروہ ہے۔ والاستعانۃ بغیرہ من غیر عذر، کسی اور سے مدد لینا بغیر کسی عذر کے، یہ میں نے آپ کو بتا دیا تھا کہ اگر عذر ہے تو ہر قسم کی مدد آپ لے سکتے ہیں اگر عذر ہے تو، اور اگر عذر نہیں ہے تو پھر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ دو صورتیں ہیں، ایک تو یہ کہ باقاعدہ آپ کسی سے اتنا مدد لے رہے ہیں کہ وہ آپ کا چہرہ دھو رہا ہے، ہاتھ دھو رہا ہے، وہ مکروہ ہے، یہاں اسی کا ذکر ہے، اور جہاں تک اس کے علاوہ مدد کی بات ہے، پانی کوئی ڈال کے دے رہا ہے یا لوٹا لا کے دے رہا ہے، تو یہ چیزیں جو مدد ہے، جو خارجی استعانت یا مدد ہوتی ہے، یہ کوئی منع نہیں ہے، اگرچہ عذر نہ بھی ہو تو بھی یہ کوئی مکروہ نہیں ہے۔ علامہ شامی رحمہ اللہ اور علامہ ابن حمام وغیرہ نے اس کی باقاعدہ تشریح توضیح کی ہے۔ وتثلیث المسح بماء جدید، اور اسی طرح مسح جو ہے وہ اس کو 3 بار کرنا نئے نئے پانی کے ساتھ، یہ بھی مکروہ ہے، یعنی ایک بار مکمل سر کا مسح تو بہتر ہے کہ آپ مکمل سر کا مسح کریں، لیکن آپ نیا نیا پانی لے کر ایک بار بھی مسح کر دیا، پھر نیا پانی لیا اس سے دوبارہ مسح کر دیا، پھر نیا پانی لیا اس سے تیسری بار بھی مسح کر لیا، یہ مکروہ ہے۔ ایک تو اس میں پانی کا اسراف ہے، اور دوسرا تو یہ مسح کی حقیقت کو بدلنے والا ہے۔ مسح کا مطلب ہوتا ہے صرف تر کر دینا، اور یہاں اگر آپ 3 مرتبہ نیا نیا پانی لیں گے تو یہ تو دھونے کے حکم میں آ جائے گا، یہ تو مسح سے کی حقیقت ہی بدل جائے گی، تو اس لیے اس کو بھی علماء نے مکروہ لکھا ہے۔ تو اس کلاس کے اندر ہم نے 2 چیزیں مکمل کر لی، ایک آدابی وضو اور دوسرا مکروہات وضو۔